العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین۔ تفسیر القرآن الکریم، سورۃ الاعراف، آیت نمبر 163، سورت نمبر 7۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون۔ اور ان سے اس بستی کے بارے میں پوچھ جو سمندر کے کنارے پر تھی، جب وہ ہفتے کے دن میں حد سے تجاوز کرتے تھے، جب ان کی مچھلیاں ان کے ہفتے کے دن سر اٹھائے ہوئے ان کے پاس آتی اور جس دن ان کا ہفتہ نہ ہوتا وہ ان کے پاس نہ آتی تھی، اس طرح ہم ان کی آزمائش کرتے تھے اس وجہ سے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ ان سے پوچھئے، کیونکہ یہ مچھلیوں کا واقعہ تورات میں نہیں تھا، کسی کتاب میں نہیں تھا۔ جب یہودیوں کو یہ خبر ہوگی کہ اس پیغمبر کو علیہ السلام مچھلیوں کے واقعے کی بھی خبر ہے تو شاید کوئی مسلمان ہو جائے۔ کتاب میں تو ہے نہیں، لیکن یہودیوں کو نسل در نسل اس واقعے کی خبر تھی کہ ہمارے بڑوں نے کیا کیا۔ تو آپ کو کہا جا رہا ہے وَاسْأَلْهُمْ، سوال کیجئے ان سے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی نبوت پر صداقت کی بڑی دلیل ہے۔ کسی کتاب میں کوئی بات ہی نہیں ہے اور آپ کو خبر ہے، آپ کہتے ہیں سب بتاؤ بھائی اس بستی میں کیا ہوا تھا، کیونکہ یہودی جہاں دوسرے اپنے عیوب چھپاتے تھے تو یہ بات بھی چھپاتے تھے کسی مسلمان کو خبر نہ ہو۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے پوچھا تو شاید یہ سوچیں، اصل تو فکر دینی ہے نا، ڈنڈے سے اسلام نہیں پھیلا، فکر دینی ہے کہ سوچو تو صحیح کہ اس پیغمبر کا ہمارے خاندان سے کوئی تعلق بھی نہیں، ہماری نسل سے بھی نہیں ہے، لیکن انہیں ہمارے بڑوں کی یہ بات پتہ ہے کہ ہفتے کے دن ہمارے بڑوں نے زیادتیاں کی تھی، تو شاید یہ سوچیں کہ جب ان کو یہ بات لازمی بات ہے پھر اللہ نے بتلائی ہے، وحی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر پہنچی ہے، اور کوئی تو ذریعہ ہی نہیں، آپ کسی استاد کے شاگرد نہیں ہیں، کسی سے پڑھتے نہیں تھے، تو آسمان والا رب وحی کے ذریعے آپ کو خبر دیتا تھا، اور جب ان کو یہ بات پتہ ہوگی کہ اچھا وہ واقعہ آپ کو خبر ہے تو شاید ان میں سے کوئی مسلمان ہو جائے۔ اصل تو اسلام کی دعوت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صرف یہ بتایا کہ وہ ساحل سمندر پر وہ بستی تھی، ساحل سمندر پر، سمندر کے کنارے پر، اور اتنا اشارہ ہی کافی تھا۔ مفسرین لکھتے ہیں اس بستی کا نام ایلات ہے، بحر کلزم کے ساحل پر مدین اور طور کے درمیان وہ بستی واقع ہے، اور یہ شہر بحر کلزم کے اندر خلیج عقبہ میں اس جگہ واقع تھا
جہاں اب اردن کی بندرگاہ عقبہ پائی جاتی ہے، اس کے قریب خلیج عقبہ ہی میں یہودیوں نے جو نئی بندرگاہ بنائی ہے اس کا نام انہوں نے اب بھی ایلات رکھا ہے، وہی اپنے بڑوں کا نام، جہاں ان کی خباستیں ہوتی تھیں۔ لیکن کوئی اوتھینٹک کہ فائنل یہی شہر ہے، ایسی کوئی بات نہیں، تاریخی بات ہے۔ فرمایا اذ یعدون فی السبت، جب وہ ہفتے کے دن میں یعدون حد سے تجاوز کرتے تھے، تجاوز کرتے تھے، بیوی کو ماں کا مقام بنا دینا یہ حد سے تجاوز کرنا ہے، دوست کو باپ کے برابر کھڑا کر دینا یہ حد سے تجاوز کرنا ہے، نبی کو اللہ کی صفات کا مالک سمجھ لینا یہ حد سے تجاوز کرنا ہے۔ اذ یعدون فی السبت، ہفتے کے دن اللہ نے ان کے لیے شکار حرام کر دیا، بھی ہفتے کے دن شکار نہیں کرنا، اتوار کو کرو، سوموار کو کرو، منگل کو کرو، بدھ کو کرو، جمعرات کو کرو، جمعے کو کرو، ہفتے کے دن نہیں کرنا۔ دیکھو ایک دن منع کیا تھا نا تو چاہیے رک جاتے ہیں۔ مسلمانوں کے لیے اس میں سبق ہے کہ جس کام سے اللہ روک دے کہ آج یہ کام نہیں کرنا تو مسلمانوں کو رک جانا چاہیے، یہودیوں کو اس بات سے رک جانا چاہیے تھا۔ استعتیہم حیتانہم، جب آتی تھی ان کے پاس مچھلیاں ان کی، حیتان حوت کی جمع، بڑی بڑی مچھلیاں اور اچھل اچھل کر ہفتے کے دن نظر آتے ہو، کہتی اتوار کو غائب ہو جاتی، کوئی اکا دکا ہی نظر آتی۔ یہ امتحان ہوتا ہے، ٹیسٹ ہوتا ہے مسلمان کا، شادی کے موقع پر مسلمان کا ٹیسٹ ہوتا ہے زندگی میں، ایک ہی بار بیٹے کی شادی ہونی ہے، تب یہ شادی میں کرتا کیا ہے، اللہ کو راضی کرتا ہے یا بندوں کو راضی کرتا ہے۔ ایسے ہی ہفتے کے دن استعتیہم حیتانہم، حیتان حوت کی جمع ہے۔ یونس علیہ السلام کے بارے میں بھی فرمایا تھا فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ، جب مچھلی نے انہیں نگل لیا تھا، وہ بھی حوت جو ہے بڑی مچھلی تھی۔ تو یوم سبتہم، ہفتے کے دن، ہفتے کے دن، شرعا، شرعا پانی سے باہر نکل نکل کر سامنے آتی تھی، اور طبیعت خراب ہوتی تھی مچھیروں کی کہ ان کو تو قابو کرنا چاہیے، شکاری آدمی جو شکار کرنے والے ہوتے ہیں، یہ عجیب شکار ہے ویسے مچھلیوں کا۔ میں پچھلے دنوں کراچی دورے پر گیا 3 دن کے، تو ہمارے شیخ ہیں بہت بڑے، تو وہ مچھلیوں کا شکار کے کہتے ہیں شاہ صاحب کئی کئی دفعہ صبح بیٹھتے ہیں رات ہو جاتی ہے ہمیں ایک مچھلی بھی نہیں آتی۔ میں نے کہا عجیب شوق ہے یہ، سارا دن بیٹھے رہتے ہیں، گھنٹی نہیں بجتی وہ رسی۔ وہ کہنے لگے شاہ صاحب میں تو کشتی پر 3 دن سمندر کے اندر رہتا ہوں۔ بڑا خطیب عالم آدمی ماشاءاللہ، جوناگڑھی صاحب، ابراہیم، مولانا ابراہیم جوناگڑھی حفظ اللہ تعالی، مجھے کہنے لگے اگلی دفعہ آپ کراچی آئیں گے نا دورے پر 3 دن پھر سمندر میں، توبہ استغفر اللہ۔ تو وہاں بڑی بڑی مچھلیاں، تو انہوں نے شرعا شارعن کی جمع ہے، پانی سے سر نکالتے ہوئے آ جاتی، آگے کہتی اور آ جا بھائی پکڑ ہمیں، طبیعت خراب کرتی تھی نا، شرعا، سبحان اللہ۔ ان کو حکم کیا تھا کہ ہفتے کے دن تو تعظیم کرنی، جیسے ہمارے لیے جمعے کا دن، جمعے کے دن عید کا دن ہے مسلمانوں کا، بدقسمتی ہے مسلمان مسجدوں کا رخ ہی نہیں کرتے، اپنی نوکریوں اور کمائیوں اور اس میں لگے رہتے۔ عید کا دن عرب میں نے صحابہ کی اولاد کو دیکھا، اللہ اکبر، 10 بجے یہ اتنی بڑی بڑی مسجدوں میں جگہ ہی نہیں ملتی، صف بندی کی طرح لائنوں میں بیٹھے ہوئے اور قرآن پڑھ رہے، رمضان میں نہیں غیر رمضان میں، سبحان اللہ، غیر رمضان میں 10 بجے مسجدیں، کیوں؟ عید کا دن ہوتا ہے، جمعے کا دن۔ ایسے ان کا جو عید کا دن تھا وہ ہفتے کے دن تھا۔ انہوں نے ہیلا سازی شروع کی، دھوکہ فریب، اپنے آپ کو بہانے سے انہوں نے کیا کیا، سمندر کے کنارے بڑے بڑے اور حوض کنویں کھود لیے،
اور پھر قرآن کیا کہتا ہے وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ، ہفتے کے دن کے علاوہ نہ آتی تھی مچھلیاں، اللہ کی طرف سے آزمائش تھی نا، نہ انہوں نے کہا ایسے تو نہیں قابو آتا بھائی، انہوں نے کنویں کھود لیے، سارے نالیاں بنا دی، وہ پانی کا بہاؤ جب ادھر کنویں میں پانی جانے لگا تیزی سے تو بڑے بڑے مچھلیاں جو تھی وہ وہاں پر آ جاتی، اس میں داخل ہو جاتے یا آگے سے بند کر دیتے، پکڑتے نہیں تھے، دیکھو کمال دیکھو، پکڑتے نہیں تھے، بس وہاں بند کر دی آگے سے کہ واپس نہ جا سکے پانی، پریشر تو آ رہا ہے پانی کا، باہر نکلے گا تو پھر یہ واپس چلی جائیں گی، سبحان اللہ و بحمدہ۔ اور اتوار کے دن جا کر پکڑ لیتے، کہتے اللہ نے تو ہفتے کو بند کیا ہے، ہم نے تو ہفتے کو تھوڑا پکڑی ہے، بہانہ، ہم نے ہفتے کو تھوڑا پکڑی ہے، جیسے ہم بہانے کرتے ہیں جی سود تھوڑا ہے، پروفٹ 1,00,000 دیا جی 1,25,000 آ رہا ہے، پروفٹ ہے۔ میں نے ایک بندے کا سود اتارنے کے لیے چنیوٹ کا سفر کیا، پیسے لے گیا، کئی لاکھ روپے تھے غالباً، اس بندے کو بلایا، کوئی شرم حیا نہیں تھی، کوئی شرم حیا نہیں، اسے اس بندے نے کہا، میں نے تو اس سے بات ہی نہیں کی، صرف سامنے ہی بٹھایا، انہوں نے کہا آپ کچھ چھوڑ دیں یہ سود کے بس، نے کہا جی قطعاً نہیں، میرے پورے پیسے دو، اصل دے چکا تھا، کئی لاکھ سود پہ سود، سود پہ سود، یہ تو چڑھتا رہتا ہے جیسے مسلمانوں پر ورلڈ بینک کا چڑھتا رہتا ہے، سبحان اللہ۔ تو ایسے ہی ہیلے اور بہانے سے انہوں نے اتوار کو شکار کیا، یا پھر وہ کیا کرتے جمعے کے دن میں سمندر میں جال پھینک دیتے بڑے بڑے، جمعے کے دن مچھلیاں اس میں آ جاتی، اور ہفتے کو مچھلیاں آتی تو جال میں پھنس جاتی، اتوار کو وہ جال کھینچ لیتے، اور سارے سمجھتے کیا تھے کہ ہم نے تو کوئی حرام کا کام نہیں کیا، ہفتے کے دن تو ہم نے چھٹی ماری ہے، دیکھو جی ہماری تو عبادت کا دن ہے، اتوار کو ساری مچھلیاں پکڑ کر لے آتے، سبحان اللہ۔ ایسا ہیلا کرنا حرام ہے، ہیلا کرنا ایسا حرام ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ترتکبوا مرتکبت الیہود فاستحلوا محارم اللہ بأدنى الحیل، وہ کام مت کرو جو یہود نے کیا، وہ کام مت کرو، لا ترتکبوا، وہ کام مت کرو جو یہود نے کیا، ورنہ تم اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو معمولی بہانوں سے حلال کر لو گے۔ 3 طلاقیں دے دو، ٹکاٹک طلاق طلاق طلاق، غصے میں تو پھر چل گئی کینچی، اور پھر مولویوں نے سانڈ پالے ہوئے ہیں مدرسوں میں، اور پھر زنا حلال، جی ہم تو اس کی صفائی کر رہے ہیں، اسی بندے کے لیے حلال کر رہے ہیں، یہ تو ہماری نیکی ہے، ہمیں لاکھ روپے بھی دو اور زنانی بھی دو، تمہاری عورت اپنے پاس رکھیں گے، لا الہ الا اللہ، یہ ہے وہ۔ اور پیغمبر اسلام نے فرمایا حلالہ کرنے والا اور کروانے والی دونوں پر اللہ کی پھٹکار ہے، فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں میں کرائے کے سانڈ نہ بتلاؤں، کرائے کے سانڈ، فرمایا عرض کی، فرمائیے یا رسول اللہ علیہ وسلم، فرمایا یہ حلالہ کرنے والے، یہ کرائے کے سانڈ ہیں، پیسے بھی لیتے ہیں، وہ ایک ہے مفتین کا، دیوبندیوں کا مفتی تقی، نہیں لا الہ الا اللہ، مفتی تقی تو بزرگ ہیں، وہ کون ہے؟ مفتی کبھی ملتا جو، اس نے نمبر دے کر کہا میں 24 گھنٹے سروس ہے میرے پاس، 24 گھنٹے زنا کی سروس، لا الہ الا اللہ۔ تو وہ کام مت کرو، وہ کام مت کرو ہیلے سے، کیسے؟ سارا سال رمضان نہیں پڑھتا، اپنا نماز نہیں پڑھتا سارا سال، رمضان کے آخری عشرے میں 2 رکعتیں پڑھ کر مولویوں نے کہا ہے ساری عمر کی نمازیں مکمل ہو گئیں، ساری عمر کی نمازیں، آؤ بھائی مزے نہیں ہو گئے، ساری عمر کی نمازیں، قضائے عمری جسے کہتے ہیں، یہ بھی ایک عذاب ہے مولویوں کی طرف سے اس امت پر۔ کیا؟ میں نے نماز شروع کر دی 60 سال کی عمر میں، توبہ کر لی، نماز پڑھتا ہوں، مولوی صاحب سے پوچھا میں نے نماز شروع کر دی 60 سال ہو گئے نماز، اس نے کہا ہر نماز کے ساتھ ایک اور نماز پڑھ سیں، انہوں نے کہا آؤ، شروع میں تھوڑا شوق جوش تھا، 5 کے ساتھ 5 پڑھی، 4 5، انہوں نے کہا دفعہ مارو، ایک نہیں پڑھی میں نے، دوسری اور لا چھوڑی،
سبحان اللہ. دوسروں نے کیا اس نے کہا ضرورت ہی نہیں ہے 2 رکعتیں رمضان میں پڑھ لینا، ساری زندگی 70 سال کی نمازیں معاف، سب پوری ہو جائیں گی. تیسرے نے کیا کیا، مولانا طارق جمیل صاحب نے گجرانوالہ کے اندر فیکٹری آنر کے ساتھ، سچا واقعہ، اس نے کہا 260 روپے کے پتہ نہیں 360 روپے کے حساب سے فی نماز اپنے باپ کی 70 سال کی ضرب دو اور سارے پیسے مجھے دو، نمازیں مکمل. آؤ. وہ ہمارے پاس کہیں گجرانوالہ میں آ گیا درس پہ، اس نے کہا جی میں نے اپنے ابا جی کی نمازیں معاف ہیں. نمازیں کیسے معاف ہوتی ہیں ذرا مجھے بھی بتاؤ. اس نے کہا جی وہ آئے تھے مولانا صاحب، کتنے بڑے، ہاں بہت بڑے عالم دین، عالم اسلام کے عالم دین، کہ جی وہ ہمارے ابا جی کے بڑے خاص دوستوں میں سے تھے. ابا جی فوت ہوئے تو ہم نے کہا جی نماز نہیں پڑھتے تھے، ایک نماز نہیں ہم نے پڑھتے دیکھو. کتنی عمر ہے؟ انہوں نے کہا 70 سال. 70 سال ضرب 360 روپے کتنے بن گئے؟ لاکھوں روپے. انہوں نے کہا لاؤ ادھر، لاؤ جمع کراؤ، ساری نمازیں فارغ ہو. یہ کیا ہے؟ ہیلے، بہانے. سبحان اللہ. آئے ہائے. قتل کے قصاص کو ختم کرنے کے لیے تیز دھار آلہ ہونا چاہیے. اگر کسی نے پکڑ کر پتھر سے کچل دیا ہے بدلہ نہیں لیا جا سکتا. بہانے کرو قتل عام فارغ. ہتھوڑے سے کوئی قتل کر دے، ڈبو کر مار دے، برف کے بلاک میں بند کر دے، قصاص نہیں ہوگا. 4 دیواری میں بھوکا پیاسا رکھ دے، قصاص نہیں ہوگا. یہاں تک ہو گیا ہے کہ ایک آدمی یہاں کھڑا ہوا ہے اور ایک آدمی اندر ہے، دونوں چور ہیں، چوری کرنے رات کا وقت ہے. انہوں نے سامان اٹھایا، اس بندے کو نہیں دیا، دیوار کے اوپر رکھ دیا. دوسرے نے دیوار سے اتار لیا. نہ اس پر حد لگے گی نہ اس پہ حد لگے گی فقہ حنفی کے مطابق. جلو. سبحان اللہ و بحمدہ، لا الہ الا اللہ. زنا کو حلال کرنے کے لیے پیسے دے کر اجرت پر عورت رکھ لو. اجرت پر ہی عورتیں آتی ہیں. یہ کون سے سینٹر ہوتے ہیں، بازار حسن، یہ اجرت پر ہی آتے ہیں نا، پیسے لیتے ہیں. وہ صدر تھا جب ہمارا زرداری، تو 10 کروڑ کہتے ہیں، پتہ نہیں جھوٹ ہے کہ سچ، انڈیا سے اس نے لڑکی اداکار منگوائی تھی صدر ہاؤس کے اندر، پیسے دیے تھے. اور میں اجرت پر پیسے دو، کوئی زنا نہیں. مولویوں نے وہ باتیں گھڑی نا، لا الہ الا اللہ. شراب کو حلال کرنے کے لیے کہا انگور اور کھجور کی شراب تو حرام ہے، باقی ہر ایک کی حلال ہے. حلال ہے. وہ مفتی نے کہا ہے نا، مفتی تقی عثمانی کا، اگر تمباکو والا پان حلال ہے تو یہ شراب بھی میرے لیے حلال ہے. ایک دوسرے کے اوپر. ماڈل کوئی مفتی تقی عثمانی ہے، ماڈل کوئی بزرگ ہیں ہمارے، پیر ہیں نا. ماڈل تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. چور پر چوری کی حد ختم کرنے کے لیے، چور نے سامان سارا اٹھا لیا ہے، سامان اس کے پاس ہے، پکڑا گیا ہے، وہ دعویٰ کر دے یہ ہے میرا سامان، آؤ یہ تو میرا سامان ہے، حد نہیں لگے گی، ہاتھ نہیں کٹے گا. اور ایک جگہ پر تو فتاوی عالمگیری میں، اللہ معاف فرمائے، یہ ہیلے بہانے پر بات چل پڑی ہے. چلتے راہ بندہ، میاں بیوی جا رہے ہیں، پیچھے سے وہ شور ڈال دے یہ تو بیوی میری ہے، یہ تو بیوی میری ہے، قاضی سے بیوی لے لے گا اس سے. سبحان اللہ. کوئی دلیل پیش نہ کر سکے، بلا دلیل چور کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا. سود کو دار الحرب، اور وہاں تو حلال ہے کیونکہ جنگ کی صورت ہے، سود کھاؤ. اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ سود نہ میں لے رہا ہوں نہ دے رہا ہوں. لیکن میں نے بیٹھا ہوا تھا، ایک بندے نے تحریر لکھنے لگا، میرے پاس کاغذ پڑے تھے، فوٹو اسٹیٹ کا کام کرتا ہوں یا ویسے پڑے تھے، میں نے وہ کاغذ اٹھا کر اس کو دیا، برابر کا گناہ میں شریک. پین دینے والا، سیاہی دینے والا، کاغذ دینے والا، گواہیاں تو پھر آگے، صرف کاغذ دیا اس نے، حرام. اتنا کبیرہ. اور یہاں انہوں نے کہا جی جنگ ہو رہی ہے اس لیے سود شود سب جائز. ایسی عدالتوں میں ایسے، معذرت کے ساتھ ہمارے شاید کھوکر صاحب وکیل بیٹھے ہیں، میں نے عدالت کا نام لے دیا. قاضیوں کے فیصلے کے نتیجے میں پھر کیا ہوتا ہے؟ ذلت اور رسوائی. ذلت اور رسوائی. علاج کیا ہے اس کا؟ ہیلا نہ بنائے.
بہانوں سے کوئی چیز حلال نہ کریں، نہ کیا کریں؟ ان یہودیوں کا مغضوب علیہم یہ ہیں، ہم پڑھتے ہیں نا سورہ غیر المغضوب علیہم، یہ یہودی ہیں جن پر اللہ کا غضب اترا ہے، جن پر اللہ کا غضب اترا ہے۔ تو بلا حیل حجت اللہ کی کتاب کو مانیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو مانیں، بس جو حرام ہے وہ حرام ہے، جو حلال ہے وہ حلال ہے، جو حلال روزی مل جائے اس کو صبر شکر کے ساتھ قبول کر لیں، اسی میں اللہ برکتیں ڈال دے گا۔ تو فرمایا اس آیت کریمہ میں کذالک نبلوہم بما کانوا یفسقون، یہ جو مچھلیاں اوپر آتی تھیں یہودیوں کے سامنے، یہ سارا کچھ ہوتا تھا، یہ کیا؟ یہ تو آزمائش تھی ہماری طرف سے، آزمائش ہے نا، بیماری آزمائش ہے نا کہ یہ مسلمان رہتا ہے کہ نہیں، بھوک آزمائش ہے نا کہ سارا کاروبار ہی تباہ ہو گیا، اب یہ رب کو گالیاں دیتا ہے یا صبر اور شکر کے ساتھ رہتا ہے؟ مقدمے ہو گئے ہیں، فساد پڑ گیا ہے، پیسے لگ گئے ہیں، اپنے ہی دشمن ہو گئے ہیں، اپنے ہی آزمائش ہے نا۔ کذالک، میں تو تہجد پڑھتا ہوں، میں تو نماز پڑھتا ہوں، میں تو اعتکاف میں بیٹھا ہوا ہوں، میرے خلاف ہی مقدمہ، میرے خلاف ہی، میں تو سارے نیکی، کذالک نبلوہم، اللہ کہتا ہے ہم آزماتے ہیں تمہیں، آزماتے ہیں، بما کانوا یفسقون، تمہارے فسق و فجور کی وجہ سے۔ تو مسجد کے اندر اور باہر اور، وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ۔ 40 منٹ پر کلاس ختم ہوگی، پورے 30 منٹ 40 منٹ پر ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اور جب ان میں سے ایک گروہ نے کہا تم ایسے لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہو؟ لِمَ تَعِظُونَ، بڑی خوبصورت آیت ہے۔ وَإِذْ قَالَتْ، اور جب کہا، اُمَّةٌ، ایک گروہ نے، مِنْهُمْ، انہی میں سے، بنی اسرائیل میں سے ایک پارٹی نے کہا، لِمَ تَعِظُونَ، کیوں تقریریں کرتے ہو بھائی، کیوں درس دیتے ہو، کیوں ان کو اکٹھا کر رکھا ہے، کیوں انہیں کہتے ہو؟ انہیں تو اللہ ہلاک کرنے والا ہے، قومان اللہ مہلکہم، ان پر تو اللہ کا عذاب آنے والا ہے، بڑا شدید قسم کا، بڑا شدید قسم کا ان پر عذاب آنے والا ہے۔ ایک گروہ نے کہا، وہ کیا کرتے؟ ہیلا سازی سے شکار کرنے والوں کہتے تھے نہ کرو، جیسے ہم کہتے رہتے نہ کرو بھائی، ہم بہن بیٹیوں والے ہیں، کسی گلی میں جاتے ہوئے کسی بیٹی کو اشارہ نہ کرو، وہ گزر رہی ہو نا، اتنی دلیری سے گزرے کہ میرا بھائی ہے یہ مسلمان، یہ میرا بھائی ہے جو ساتھ جا رہا ہے، آنکھیں نیچی کر کے جا رہا ہے، یہ میرے عقیدے کا بھائی ہے، یہ مسلمان ہے، کلمہ پڑھتا ہے اور میں بھی کلمہ پڑھتی ہوں، اس سے مجھے کیا ڈر؟ لِمَ تَعِظُونَ۔ 3 گروہ میں یہ لوگ تقسیم ہو گئے تھے۔ نمبر 1، سب سے پہلے ظالم، جو بہانے سے مچھلیوں کو قابو کر لیتے تھے، بہانے سے قابو کر لیتے۔ دوسرا وہ، جیسے ایک بندے نے مجھ سے مسئلہ پوچھا، قربانی کے دن تھے، ان کا دمبا جو تھا باہر نکلا اور کوئی انتظار میں تھا، وہ لے گیا، یہ بڑے سٹ پٹائے، بھاگے دوڑے، سچا واقعہ، وہ نہ ملا۔ اللہ کی شان، ایک دن گزرا، 2 دمبے کسی کے ان کے گھر میں داخل ہو گئے، انہوں نے باندھ لیے رسی میں، مجھے فون ڈرا، اس نے کہا ایک گیا تھا، رب نے 2 دیے۔ کس نے دی ہیں؟ بولو کس نے دی ہیں؟ رب نے۔ کہتے ایک اصل آ گیا، اصل نہیں تھا، 2 آ گئے، یعنی وہ تو نہیں تھا، ایک وہ اصل کے بدلے اصل آ گیا، ایک پرافٹ، ایک کو قربانی کروں گا، ایک کو بیچ لوں گا۔ میں نے کہا بزرگو اللہ سے ڈرو، کسی بیچارے کے نہیں کھل گئے ہیں اور آپ اسے قربانی کر کے اس کا گوشت، میرا نہیں کھایا کسی نے تو میں نہ کھاؤں اس کا۔ سبحان اللہ، ایک یہ پارٹی تھی بہانے سے۔ دوسرا گروہ وہ، ایک تو جو قابو کرتا تھا دنیا کا مال، قابو کر لیا، بس گھر میں جو داخل ہو گیا، انہوں نے کہا آیا ہی کوئی نہیں۔ دوسرا جو انہیں کہتے ایسا نہ کرو، ایسا نہ کرو، یہ تو حرام ہے، یہ تمہارے لیے حلال کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ چوری کا مرغا مرغی قابو آ گئی نا جی، پکڑ لیا اس کو،
میں نے اس سے پوچھا بندے سے، یہ تو بڑے تیز مرغا مرغی ہو، تو کیسے پکڑ لیتا؟ اس نے کہا یہ قمیض والا بٹن نہیں ہوتا، یہ قمیض والے بٹن میں دھاگا باندھتا ہوں، اس کو اوپر آٹے کی گولی بناتا ہوں، اور مرغی پھر رہی ہوتی ہے پارک میں، ایسے پھینکتا ہوں تو وہ نگلتی ہے، میں دھاگا قابو کر لیتا ہوں، اس کے حلق میں پھنس جاتا ہے، آواز نکلتے نہیں، پکڑ کے تو کر آؤ۔ میں بڑا ہی حیران میں بڑا ہی حیران۔ اب مرغی کس کی؟ میری۔ کھا کون رہا ہے؟ آپ، عبدالسلام۔ سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ۔ تیسرا گروہ ایک منع کرتا، نہ اس نے کہا ایسے نہ کر بھائی، مانگ کے کھا لے، شاہ صاحب سے مانگ کے کھا لے۔ یہ بچے کیا کرتے؟ کسی کی چیز کوئی آئے صحیح نظر میں، ان کو خیموں میں نہ جانے دینا، ان بچوں کو۔ آپ کے سیب سوب کھا جائیں گے جو اتقاف والے آئے ہوئے ہیں، کسی کی مانگ نہ۔ وہ بچہ اوپر پڑھنے گیا نیچے سے، وہ ایک بچہ نیا نیا آیا، اس نے کہا جی میری امی نے بسکٹ دیے تھے، شاہ صاحب سارے کھا لیے۔ کس نے کھا لی؟ اس نے کہا جی بچوں نے کھا لی۔ کیمرہ کھولا، ہم نے کیمرہ کھولا، 5 بچوں نے بیگ کھولا، بڑے مزے سے زیپ تالا توڑا، کیا تھا وہ، اور پھر 5 نے مل کر پارٹی بنائی، سارے بسکٹ کھا گئے، ڈبہ خالی کر کے وہی پھینک دی۔ وہ 5 میں نے پکڑ لیے ان کو، آج ہوئی تو شکر اللہ جزائے خیر دی جس نے یہ خیمے اپنا کیمرے لگا دیے کہ اب پتہ لگ جاتا ہے۔ تیسرا گروہ ابھی پچھلے دن ہم نے یہ غلے کو بھی چھیڑتے ہوئے پکڑا ہے، گلو لے کے، گلو مسجد کا گلو، مسجد کا ہی بچہ جھاڑو کے تنکے پہ گلو لگا کر اس سوراخ کے اندر کاروائی دیکھو ان کی، واہ جی واہ۔ میں نے اس کے والد کو فون کیا، میں نے کہا یہ اس کو لے جاؤ، اس کو نہیں ہم رکھتے۔ اس نے کیا؟ میں نے کہا اس نے کہا جی میں نے تو پہرا دیا ہے، چوری تو نعمان نے کی ہے، مثال کے طور پر، اس نے کی نہیں ہے۔ کہ میں گیٹ پہ کھڑا تھا، شاہ جی نہ آ جائیں، گن مین ادھر لگا ہوا تھا، تو میں گیٹ پہ اشارہ کر دیتا ہوں، آ رہا ہے بندہ، وہ بھاگ جاتا تھا سائیڈ پہ۔ سبحان اللہ۔ تیسرا گروہ خود نیک تھا لیکن کہا دفعہ مارو، چوری کرتا ہے تو شاہ جی کا مال ہے نا، مسجد کا ہے نا، ہمیں کیا، ہم تو نہیں کر رہے نا۔ ایسے بھی سارے ہوتے ہیں، ایسے بھی ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔ یہ 3 پارٹیاں تھیں، 3 پارٹیاں۔ اللہ اکبر۔ فرمایا تم لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہو؟ یہ تھے خود نیک، لیکن دوسروں کی برائی پر خاموشی اختیار کرتے تھے، چپ ہو جاتے تھے، جیسے ہم چپ ہو جاتے ہیں ویسے۔ گاڑی چلاتے ہوئے دن میں کوئی لائٹیں جلا کر آ رہا ہو نا، اسے لائٹیں ماریں گے۔ اب پاگل آدمی دن میں موٹر سائیکل کی لائٹ جلائی ہوئی ہے، مجلس میں بیٹھے ہو نا، ناک کا یہاں سے گندگی یہاں لگ جائے وضو کرتے ہوئے، فوراً ٹیشو نکال کر دیں گے، یہ کر لے۔ اور اگر وہ قبر پر جا کر سجدہ، آقا جی دفعہ مارو، اس کا کام ہے، ہمارا تھوڑا کام ہے۔ وہاں منع نہیں کرتے، وہاں نہیں کہتے کہ بھائی تو کدھر جا رہا ہے بابا گولڑ بھی، وہ تو بیچارہ فوت ہو گیا، اسے کیا پتا تو کون ہے۔ وہاں نہیں منع کرتے، نہیں جی اپنا اپنا دین ہے جی۔ میرا چاچے دا پتر، اس نے کہا میں نے گولڈ لے آ کر چادر چڑھانی، میں تو نہیں گیا، میں موٹر سائیکل پر چھوڑ کر آیا تھا۔ اسی کے اندر شامل ہوگا، یاد رکھیے گا، اسی کے اندر شامل ہوگا۔ اللہ اکبر۔ کیونکہ وہ بھی ان کی ہٹ درمی دیکھ کر کے ہٹتے نہیں، خاموش ہو گئے تھے۔ نہ ہٹیں، میرا تو کام ہے، ہمارا مسلمانوں کا کام ہے، ہم منع کرتے رہیں گے ان کو، بے شک نہیں ہٹتے، ہم کہتے رہیں گے۔ دربار والے کچھ نہیں دیتے، تجربہ کر کے دیکھ لو، تم سے ہی لیتے ہیں یہ سارے، تم زندے جا کر ان کے پتروں کو جا کر پیسے دیتے ہو، بابا تو اندر سے کوئی ڈالر نہیں نکال کے دیتا۔ ہم انہیں کرتے رہیں گے۔ لما تعیدون قوما اللہ مہلکہم، اللہ نے ان پر عذاب لکھ دیا ہے، تم انہیں کیوں ہلاک کرنے والا اللہ، تم کیوں انہیں تقریریں کرتے ہو؟ او معذبہم عذابا شدیدا، آخری بات، ہمارا وقت 2 منٹ رہ گئے، یا انہیں اللہ تعالیٰ دردناک عذاب دینے والا ہے۔ اب انہوں نے کیا کہا؟ وہ جو منع کرنے والی پارٹی تھی نا، ایک انہوں نے کہا قالوا معذرۃ الی ربکم، رب کے سامنے اپنی معذرت پیش کر سکیں گے، ہم نے تو بڑا زور لگایا کہ شرک نہ کرو، یا اللہ ہم نے بڑا ان کو سمجھایا، درباروں مجاوروں پہ نہ جاؤ، قبروں کے پجاری نہ بنو، وہ تو فوت ہو گئے، کچھ نہیں کر سکتے، نہ مچھلیاں پکڑو،
تاکہ ہمارا عذر بن جائے اور ہم جنت میں چلے جائیں۔ ہم جو دن رات محنت کرتے رہتے ہیں، صبح وہاں، شام وہاں، دن میں وہاں، رات کو وہاں، مسجدیں بنا رہے ہیں، مدرسے چلا رہے ہیں، لوگوں کو قرآن پڑھا رہے ہیں، لوگوں کی جامعہ کھولے ہوئے ہیں، جامعات کی سرپرستی کر رہے ہیں، ٹرسٹ کے تحت 19 شعبہ جات چلا رہے ہیں، کیوں؟ ہم نے کوئی تنخواہ لینی؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ کوئی کمیشن لینا ہے؟ جیسے سفیر لیتے ہوتے ہیں اکثر، یہ سفیر نہیں لیتا جو وہ بیٹھا ہوا ہے، یہ کمیشن نہیں لیتا۔ سفیر کی اس نے کہا جی بڑے سال ہو گئے تیری مسجد نہیں بنی۔ اس نے کہا بنے نہ بنے آپ 40% روز لے لینے، بڑے نہ بڑے 40% تو ہم اپنا پورا کر لیتے ہیں، باقی جا کے سائیوں کو دے دیتے ہیں، بڑھاؤ مسجد۔ قالوا معذرۃ الی ربکم، ہم اپنے رب کو عذر پیش کر سکیں، وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، اور شاید کبھی یہ مسلمان ہو جائیں، ڈر جائیں، توبہ کر لیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔